تو میں پھر بتاؤں گا کہ آج صبح 2:25 پہ شاہدرہ تھانہ لاہور میں ایک پرچہ درج کیا گیا بدر رشید نامی آدمی جس نے جائے وقوع محلہ خورشید پارک شاہدرہ بتائی ہے اور اس شخص کا کوئی پیشہ نہیں ہے. اس نے ایف آئی آر کی درخواست دی جس کو ایس ایچ او صاحب نے بڑی خوبصورتی سے یہ آپ کے سامنے یہاں پر درج کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فکشن کی کتابیں ہیں جو کہ اکثر پاکستان کی سیاسی تاریخ رہی ہے یہ اس میں ایک اور بدنما داغ کا اضافہ ہے. اس پرچے کے حوالے سے یہ بغاوت جو ہے یہ پنڈی کانسپریسی سے بھی کئی گنا بڑی ہے, اگرتلہ سازش کیس سے بھی بڑی ہے, اور اس سے پہلے جو پاکستان میں بغاوت کے الزام لوگوں پر لگائے گئے ان سب میں اس کا منفرد مقام ہے کہ وزیر اعظم, وفاقی وزراء, لیفٹیننٹ جنرل, گورنر, چیف منسٹر, لیڈر آف دی اپوزیشن, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, ایک پاکستان کے تقریباً جو پاکستان چلایا کرتے تھے آج سارے بغاوت کے مرتکب ہو گئے. اور یہ نئی بات نہیں ہے کہ پچھلے 3-4 دن سے وفاقی وزراء نے چونکہ پاکستان کے مسائل حل کر دیے ہیں. چینی آج 110 روپے کی نہیں بک رہی, آٹا 80 روپے کا نہیں بک رہا, بجلی کے بل 3 گنا نہیں ہو گئے, گیس میسر بھی ہے اور بے انتہا سستی بھی ہے, مسائل حل ہو گئے ہیں. تو 4 دن سے وفاقی وزراء یہی راگ الاپ رہے تھے. تو میری گزارش ان وفاقی وزراء سے ہے کہ اگر تم میں ہمت ہے تو بدر رشید کا سہارا نہ لو, بدر رشید کا سہارا نہ لو, آؤ اپنا نام پرچے میں درج کراؤ تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آئین کی بات کرنا بغاوت ہے, ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی. اگر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے, ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی. اگر مہنگائی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے, ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی. اگر اس کرپٹ حکومت کو گھر بھیجنے کی بات ہے, ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی. اگر ملک میں بے روزگاری کی بات کرنا بغاوت ہے, ہر روز بغاوت ہوگی. اگر ملک کی معیشت کی تباہی کے بارے میں بات کرنا بغاوت ہے, ہر روز بغاوت ہوگی. اگر سی پیک کی بندش کے بارے میں بات کرنا بغاوت ہے, ہر روز بغاوت ہوگی. اگر کشمیر کے سودے کے بارے میں بات کرنا بغاوت ہے تو ہر روز بغاوت ہوگی. اگر ملک میں تفریق ڈالنا بغاوت ہے تو ہر روز بغاوت ہوگی. اگر اس ملک کے خلاف سازش کرنا بغاوت ہے تو ہر روز بغاوت ہوگی. ہماری بات بڑی واضح ہے, سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا ہے تو آؤ. حکومت اپنی کارکردگی سے بات کرتی ہے, حکومت گالیوں سے بات نہیں کرتی, حکومت الزامات سے بات نہیں کرتی. انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ پیٹریٹزم از دا لاسٹ ریفیوج آف دا اسکاؤنڈرل, یعنی جب کچھ نہ رہ جائے کسی پر الزام لگانے کے لیے تو کہتے جی یہ بغاوت کر رہا ہے. تو ابھی تو مسئلہ شروع نہیں ہوا اور بغاوت کا پرچہ درج ہو گیا ہے. تو میں وزیر اعلیٰ بزدار صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں نہ پڑیں. آپ اس معاملے میں بڑے انوسنٹ آدمی ہیں کہ یہ نہ ہو کل آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے, آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. یہ ان وفاقی وزراء کا اگر ہمت ہوتی یا وزیر اعلیٰ کی ہمت ہوتی تو یہاں خود لکھتے کہ فلانا وفاقی وزیر یہ بات کر رہا ہے, اس نے درخواست دی ہے کہ ملک میں بغاوت ہو رہی ہے. عمران خان خود لکھتا کہ بغاوت ہو رہی ہے, عثمان بزدار لکھتا کہ بغاوت ہو رہی ہے. بدر رشید کی آپ کو ضرورت نہ پڑتی. یہ ہتھ کنڈے نہیں چلیں گے, یہ ہتھ کنڈے نہیں چلتے. آج
حکومت کو اپنی کارکردگی بتانے کا وقت تھا. بتاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے. پاکستان کے خلاف بغاوت وہ کرتا ہے جو اس کی معیشت تباہ کرتا ہے. پاکستان کے خلاف غداری وہ کرتا ہے جو سی پیک کو بند کرتا ہے. پاکستان کا غدار وہ ہے جو کشمیر کا سودا کرتا ہے. اس لیے آج اگر حق کی بات کرنی ہے، پاکستان کے عوام کے مسائل کی بات کریں. وہ کہاں گئی؟ مہنگائی کی بات کسی وزیر نے کی ہے؟ چینی کی بات کی ہے؟ آٹے کی بات کی ہے؟ مہنگائی کی بات کی ہے؟ بے روزگاری کی بات کی ہے؟ ملک کی بدترین کرپشن کی بات کی ہے؟ ہم حاضر ہیں. ہتھکڑی لگانی ہے ہتھکڑی لگا لو، ہمت ہے تو لگاؤ ہتھکڑی. مسلم لیگ نون حاضر ہے. یہ نام آپ نے لکھے، ہمت ہے تو لگاؤ سب کو ہتھکڑی، اور مقدمہ عوام کے سامنے چلاؤ، ورنہ مقدمہ کل تمہارا چلے گا، تمہاری غداری پہ چلے گا. آپ آج سیاست میں غداری لے آئے ہیں. جب کوئی کہنے کو بات نہ رہے، یہ آخری حربہ ہوتا ہے. آج تو معاملہ شروع نہیں ہوا، تم نے تو آخری حربہ بھی استعمال کر لیا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پی ڈی ایم اس حکومت سے پاکستان کو نجات دلائے گا، پاکستان کی معیشت کی تباہی کو روکے گا، پاکستان میں کرپشن کو روکے گا، پاکستان کی اس بدحالی کو روکے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کو ترقی دے گا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے بتایا کہ یہ حکومت پی ڈی ایم کے قیام سے اور آل پارٹیز کانفرنس کے بعد سے مکمل طور پہ بوکھلا چکی ہے. اب معاملہ حماقتوں سے آگے نکل چکا ہے. ایک لطیفے سے میں بات شروع کروں گا. ایک سبق دوش ہونے والے صدر نے آنے والے صدر کو کہا کہ تمہارے لیے میں سیکرٹ باکس میں 3 لفافے چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب بھی تم انتہائی مشکل میں پھنسو تو ایک لفافہ کھولنا، اس میں تمہارے لیے حل موجود ہوگا. کچھ عرصے بعد اس صدر کو بحران پیش آیا تو اس نے پہلا لفافہ کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ تم تمام مسائل کی ذمہ داری پچھلوں پہ ڈال دو اور کہو کہ پچھلے مجھے تباہ شدہ ملک دے کر گئے ہیں، میں کیا کروں. چند دن وہ سودا بکا لیکن معاملات قابو میں نہ آئے. اس نے پھر سوچا کہ اب میں دوسرے لفافے سے مدد لوں. دوسرا لفافہ کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ اگر پچھلوں پہ الزام سے بات نہیں بنی تو اب پھر مخالفوں کو ملک دشمنی اور غداری کا القاب دو اور کہو کہ یہ ملک دشمن ہے، غدار ہیں، یہ ملک کے دشمنوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. لیکن وہ ریکارڈ بھی چلا لیا اور معاملہ قابو میں نہیں آیا. تو اس صدر نے تیسرا لفافہ اجلت میں کھولا تو اس تیسرے لفافے میں لکھا تھا، احمق انسان، یہاں تک نوبت تیسرے لفافے تک نہیں آنی چاہیے تھی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم نالائق ہو، بہتر ہے خود سبکدوش ہو جاؤ. تو ان حکمرانوں کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ ان کی نالائکی، ان کی نااہلی اور ان کی ناکامیاں نہ پچھلوں کو الزام دے کے چھپ سکی ہیں، نہ اپوزیشن کو غداری کے سرٹیفکیٹ دے کے چھپیں گی. آپ نے کل سروے دیکھا ہے کہ 5 میں سے 4 پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے. 5 میں سے 4 پاکستانی آنے والے سال میں معیشت کے بارے میں نا امید ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والا سال پچھلے سال سے بھی بدتر ہوگا. ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور اب
کابینہ کے ایجنڈے پر ایک اور بجلی بم اور گیس بم چلنے جا رہا ہے۔ حکومت اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے، اپنی نالائکیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے عوام کی نظروں میں غداری کا مقدمہ قائم کر کے دھول جھونکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ پاکستان بنانے والا کون ہے اور پاکستان اجاڑنے والا کون ہے۔ آج ہر وہ پاکستانی جو رات کو پنکھا چلا کے سکون سے نیند سوتا ہے، ہر وہ پاکستانی ماں، ہر وہ پاکستانی بیوی جو اپنے بیٹے اور شوہر کو گھر نکلنے کے بعد امام زامن نہیں باندھتی یا مصلے پر نہیں بیٹھتی کہ اللہ خیر میرا شوہر میرا بیٹا باہر جا رہا ہے اور پتہ نہیں شام کو لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا۔ آج ہر وہ پاکستانی جو امن اور سکون کی زندگی گزار رہا ہے وہ جانتا ہے کہ پاکستان بنانے والے کون ہیں۔ آج پاکستان کو وہ لوگ جنہوں نے تعمیر کیا، جنہوں نے اس ملک میں بجلی کا بحران ختم کیا، جنہوں نے سی پیک جیسا منصوبہ لگایا، جنہوں نے چپے چپے پر شاہراہیں اور موٹر ویز بنائیں، پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پہ ڈالا، جنہوں نے معیشت کو 3% سے 5.8% پہ اٹھایا، وہ ہیں غدار۔ اور جنہوں نے معیشت کو 5.8% سے نیگیٹو گروتھ ریٹ میں لا کے پھینک دیا، یہ ہیں حب الوطن۔ جنہوں نے سی پیک جیسے منصوبے کو رول بیک کر دیا، وہ ہیں محب وطن۔ اور جنہوں نے سی پیک کے تحت 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے دنیا کو ششدر کر دیا، وہ ہیں غدار۔ یہ کھیل اب نہیں چلے گا۔ پہلے مشرقی پاکستان کے عوام کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گئے، پھر بلوچستان کے اندر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گئے، پھر خیبر پختونخوا میں غداری کے مقدمے قائم کیے گئے، سندھ میں غداری کے مقدمے قائم کیے گئے، اور اب پنجاب بھی غداری کے مقدموں کی صف میں آ کھڑا ہوا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان عقل کے اندھوں سے اور اس انڈر 11 ٹیم سے کہ اگر یہ آدھے سے زیادہ پاکستان کو غدار اور ملک دشمن ثابت کر رہے ہیں، جنہوں نے اس دھاندلی والی حکومت کے خلاف ووٹ دیا تھا، تو یہ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ اس ایف آئی آر کے اندر لکھا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے رہنما اپنی تقریروں میں بھارت کے کشمیر کے قبضے سے توجہ ہٹانے کے لیے بیانیہ قومی اداروں کی طرف بنا رہے ہیں۔ اپوزیشن تو حکومت سے یہ سوال کر رہی ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ پاکستان میں کمزور حکومتیں آئیں، پاکستان میں مضبوط حکومتیں آئیں، پاکستان میں جمہوری حکومتیں آئیں، نگران حکومتیں آئیں، مارشل لا کی حکومتیں آئیں۔ 2019 تک بھارت کی کسی حکومت کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کر سکے۔ ہم تو اس بات کا سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ نئے پاکستان میں ایسا کیا ہوا تھا، پاکستان ہندوستان کی تھریٹ پرسیپشن میں اتنا کمزور کیوں کر ہو گیا تھا کہ انڈیا نے نوالہ تر سمجھ کے کشمیر کو
اس کی متنازع حیثیت کو ختم کر کے ہڑپ کر لیا ہے، اور 1.25 سال سے یہ حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ نہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن میں آواز اٹھا سکی ہے، نہ OIC کی سربراہی کانفرنس بلا سکی ہے، اور الٹا ہندوستان کو سیکیورٹی کونسل میں بلا مقابلہ ممبر منتخب ہونے کے لیے ووٹ بھی دیا ہے۔ تو پھر یا تو پاکستان کو آپ نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ بھارت کو کوئی پاکستان کی رسپانس کا خوف نہیں رہا، اور اگر پاکستان کی طاقت میں کمی نہیں ہوئی تو آپ نے پھر کشمیر کا سودا کیا ہے، اور یہ قوم جاننا چاہتی ہے کس بات پہ سودا کیا ہے۔ سقوط کشمیر کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کا غدار وہ ہے جس نے کشمیر کے لیے پاکستان کے مسلح افواج، جنہوں نے 2 جنگیں کشمیر پہ لڑیں، ہمارے سینکڑوں جنگوں کے اندر جوان اور افسر شہید ہوئے جنہوں نے کشمیر کے لیے لڑی جانے والی جنگوں میں قربانیاں دیں۔ ہزارہ کشمیر کی وادی کے شہید ہیں جنہوں نے اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دیں۔ وہ سب اس حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھارت کو کیوں کر اتنی جرت ہوئی کہ وہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرے۔ جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو جواب نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جو یہ سوال کرے گا وہ غدار ہوگا۔ جو عوام کی مہنگائی کی بات کرے گا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 72 سالوں میں آٹے کی قیمت 35 روپے کلو ہوئی تو 2 سالوں میں 80 روپے کلو کیوں ہو گئی؟ 72 سالوں میں چینی کی قیمت 52 روپے کلو ہوئی تو 2 سالوں میں 115 روپے کلو کیسے ہو گئی؟ تو اس کا جواب نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال کرنے والے غدار ہیں۔ اگر پاکستان کے عوام کے سوال کرنا، ان کے مفاد کے سوال کرنا، ان کے اوپر ٹوٹنے والی مہنگائی پر سوال کرنا، نوجوانوں کی بے روزگاری پہ سوال کرنا، غربت پہ سوال کرنا، حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی پہ سوال کرنا، پاکستان کی آئین سے روگردانی پہ سوال کرنا غداری ہے، تو اس غداری پہ ہمیں شرم نہیں ہے، فخر ہے، چونکہ یہ غداری نہیں ہے، یہ ہمارے پاکستان کے آئین کا حلف ہے جس کی ہم پاسداری کریں۔ احسن صاحب یہ سوال لے لیجیے گا۔ احسن صاحب گزشتہ روز آپ کے جو بیان سے کچھ تفصیل کریٹ ہوئی ہے، یہ بتا دیں کہ نون لیگ کے مد مقابل عمران خان ہے، فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے؟ دیکھیے، کل کا جو میں نے بیان بھی دیا تھا، پی ٹی آئی نہایت ہوشیاری کے ساتھ پاکستان کے قومی اداروں کو اپنی سیاسی جنگ میں جھونک رہی ہے۔ کبھی وہ فوج کا سہارا لیتے ہیں، کبھی وہ عدلیہ کا سہارا لیتے ہیں، اور پاکستان کے قومی اداروں کو پاکستان کے عوام کے مد مقابل کھڑا کر کے اپنی نالائکی پہ ان کی ڈھال ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں پی ٹی آئی کو کہنا چاہتا ہوں، جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ آؤ اپنے وزیر داخلہ کو کہو کہ وہ یہ غداری کا مقدمہ اپنے نام سے درج کرے۔ اسی طرح ہمارے قائد نے جو بیانیہ دیا ہے، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ میری لڑائی ان لوگوں سے ہے جو پاکستان کے آئین سے روگردانی کرتے ہیں۔ ہم ہر اس شخص سے جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرے گا، جو پاکستان کے آئین سے روگردانی کرے گا، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ صحافی ہو، ہم اس سے جنگ کریں گے، چونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا عنوان پاکستان میں آئین
اور جمہوریت اور قانون کی بالادستی ہے. جی آخری سوال. اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ یہ جب سے ہم پیدا ہوئے آپ بوڑھے ہونے والے یہ اس سے چل رہے کب تک رہے گا یہ سرٹیفکیٹ جو ہے غداری کے حب الوطنی کے اب بدر رشید جاری کرے گا. اور میری درخواست ہے اس حکومت سے کہ ذرا بدر رشید کا چہرہ تو پاکستان کے عوام کو کروائیں. بہت شکریہ.